ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو الزام تراشی کرتے ہیں محصنات پر، غافلات پر. محصنات پاک دامن عورتیں. والمحصنات من النساء، وہ جو 5واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے اس میں بہت وضاحت ہو چکی ہے، یہاں صرف ترجمے پہ اکتفا کروں گی. الغافلات، غافلات جو برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بالکل دور ہیں، وہ بد چلن نہیں ہے، گندی باتوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں. آپ نے اپنی زندگی میں 2 طرح کے لوگ دیکھیں گے، 2 طرح کی لڑکیاں دیکھی ہوں گی. ایک وہ کہ جن کو ایسی گفتگو سے، ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ ایسے قصوں سے لوگوں کے، وہ ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور کچھ کا کام ہی یہی ہوتا ہے. واضح کیٹیگری ہے 2. تو یہاں اس کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے کہ جو فحش سے، شر سے دور ہیں. المؤمنات، ایمان والیاں ہیں. ایسے لوگوں پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ لگی کہ وہ محسنہ بھی تھیں، غافلہ بھی تھی، مؤمنہ بھی تھی. ان کی غافلہ ہونے کی کیا دلیل تھی؟ جو کس نے دی تھی؟ بریرہ نے، کہ آٹا رکھ کے سو جاتی ہے اور وہ آ کے بکری کھا جاتی ہے، یعنی بھولی بھالی مراد ہے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ الزام لگانے والوں کی شامت بھی زیادہ ہے، ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور خصوصاً اگر یہاں پر ازواج مطہرات اور حضرت عائشہ کی طرف اشارہ ہے تو سورۃ الاحزاب میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت آتی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے. وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. حدیث سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، قتل ناحق کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا، اور مومن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگانا، یعنی ان پر زنا کا الزام لگانا. طبرانی کی حدیث میں پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. انسان کی کرائی نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کی اپنی زبانیں ان کے خلاف بولیں گی جن زبانوں سے انہوں نے ان کے خلاف بات کی تھی. وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بوجہ اس کے جو وہ کرتے رہے، ان کے اعمال کی وجہ سے. انسان اپنی زبان سے دوسروں کے خلاف بری باتیں کرتا ہے. یہ زبان ہی ہوتی ہے نا جو دوسروں کے لیے دل آزاری کا ذریعہ بنتی ہے اور ستانے کا، جب جھوٹے الزام دوسروں پہ لگائے جاتے ہیں. اور کرامن کاتبین ایک ایک لفظ لکھ لیتے ہیں. پھر صرف زبان نہیں، جب زبان ایک بات شروع کرتی ہے نا تو انسان کے ہاتھ پاؤں بھی اسی شغل میں لگ جاتے ہیں. آپ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ باتیں نہیں رہتی، پھر وہ عمل میں بھی آ جاتی ہیں. تو پھر انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی دوسروں پہ ظلم کرنے لگتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کس بات کو، کہ کل یہی زبانیں، یہی ہاتھ اور یہی پاؤں خود اس کے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ابن عباس اس کی وضاحت میں کہتے ہیں، ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ مشرکین جب یہ دیکھیں گے کہ جنت میں نمازی داخل ہو رہے ہیں تو کہیں گے کہ آؤ ہم بھی اپنی بدعمالیوں کا انکار کر دیں. بس وہ انکار کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے خود اپنے جسم کے اعضاء حتیٰ کہ کھال تک بھی خود انسان کے خلاف ہو جائے گی. میں کبھی سوچتی ہوں کہ انسان زندگی میں کن کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے نا. مال کے پیچھے بھاگتا ہے، جسم کی راحت آرام، اس کو کھلانے پلانے سجانے بنانے سنوارنے کا بڑا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے اتنا کانشیس ہوتا ہے. اور جس چیز کو لیسٹ پرائرٹی دیتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اعمال. ایسا ہی ہے نا. پرائرٹی نمبر 1 خواتین کے نزدیک ان کا جسم، مردوں کے نزدیک مال، اور دونوں ہی بھولے رہتے ہیں کس کو؟ اعمال کو. جب انسان مرتا ہے
جب انسان مرتا ہے سوچیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں. جب وہ کہتے ہیں نا انسان مرتا ہے تو کسی اور کا نہ سوچیں، اپنا سوچیں. جسم کس کے حوالے ہو جائے گا؟ کیڑوں کے، کیڑے کھا جائیں گے اس کو. مال کس کے پاس چلا جائے گا؟ وارثوں کے پاس، دوسرے لے جائیں گے. جن کو اگر ہمیں کچھ دینا ہوتا تو بڑا سوچ سمجھ کے دیتے ہیں، دیں یا نہ دیں. ساتھ کیا رہ جائے گا؟ جن کے لیے وقت نہیں. جتنا بھی اس جسم کو مضبوط بنا لیں، سنوار لیں، خوبصورت کر لیں، مر گئے تو کیڑوں نہیں کھانا ہے، مٹی نہیں کھا جانا ہے، کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. مال بھی سارے کا سارا، رتی بھی ساتھ نہیں جائے گا، سارے کا سارا دوسرے لے جائیں گے. جسم بھی سارے کا سارا دوسرے لے جائیں گے، اور ساتھ صرف عمل. اصل میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں ہمارے ہیں نہیں، لیکن ہم ان کو کیا سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں؟ اپنا. میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرا میرا میرا، میں، کچھ بھی تو اپنا نہیں. اولاد تو دنیا میں بعض اوقات اٹھ کے آپ کے خلاف گواہیاں دینے لگتی. چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی جس کو یہ تجربہ نہ ہو کہ بچوں نے اسے بھری مجلس میں نہ جھٹلایا ہو. ہے کوئی؟ ہر ماں کو اس کے اپنے بچے لوگوں کے سامنے جھٹلاتے ہیں، دنیا میں اس کے خلاف گواہیاں دیتے ہیں، دنیا میں اس کے خلاف جا کے دائیں بائیں ادھر ادھر اس کے خلاف ماؤں کی باتیں کرتے ہیں. اور کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مال بے وفائی کر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بھولے رہتے ہیں. اصل میں یہ سب کچھ امانت ہے. اولاد بھی امانت ہے، ہاتھ پاؤں بھی امانت ہے. یہ ٹولز ہیں نا، کچھ کرنے کو دیے گئے ہیں. مال بھی اسی طرح ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سبب ہے کچھ کمانے کا. لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ میرا ہے بس. وہ اپنے آپ کو موٹا کرتے رہتے ہیں، مال سے بھی شان بڑھاتے رہتے ہیں، جسموں سے بھی شان بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، اور امال پیچھے پیچھے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جب جاتے ہیں تو وہی چیز نہیں ہوتی جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کبھی انسان کو صرف ان دو چیزوں کی بے وفائی بھی سمجھ آ جائے تو ان میں دل ہی نہ لگے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی ہم دھوکے کا شکار ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا ساتھ دیں گے، یہ دشمن ہے. اور ہوگا کیا؟ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق. اس دن اللہ پورا پورا دے دے گا ان کو ان کا بدلہ. دین کا لفظ قرآن پاک میں موسٹلی استعمال ہوا جزا کے معنوں میں. مالک یوم الدین، وہاں دین کا کیا معنی تھا؟ بدلہ، جزا. عربی میں کہتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اس دن انسان کو کیا ملے گا؟ اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ. ہاتھ پاؤں تو گئے، ملا اس کو کیا؟ اعمال کا بھرپور بدلہ، پوری پوری جزا. سورۃ النجم میں آتا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا بھرپور بدلہ. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر وقت اس کی نگاہوں میں ہے. کرامن کاتبین بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں، ذرے جتنی بھی چیز نہیں چھوڑیں گے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. سورۃ آل عمران میں آتا وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کی پوری پوری جزا مل جائے گی، پورے اجر مل جائیں گے. آل عمران ہی میں آتا ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت، جس نے بھی جو کمائی کی اس کو پوری مل جائے گی. سورۃ النساء میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، ذرہ برابر بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اگر اچھائی ہوگی تو اسے زیادہ کر دے گا، یہ اس کا احسان ہے. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. کیا سیکھا اس سے؟ کیا بات پتہ چلی؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فکر کس چیز کی کرنی؟ کون سے، کتنے اور کب کب؟ ہر لمحے پہ کر. انتظار میں نہ رہے، بڑی بڑی امیدیں نہ لگائیں اور بڑی بڑی تمنائیں نہ بنائیں کہ یہ ہو جائے گا تو پھر ہم پتہ نہیں کیا کارنامے کر لیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے جائیں اور کرتے جائیں.
کیونکہ چھوٹی نیکیاں بھی تولی جائیں گی. اگر یہ واقعی سچی ریئلائزیشن ہو جائے نا کہ کچھ نہیں ہمارے پاس، تو کہ ہم دوڑ پڑے کچھ کرنے کے لیے. ہم کیوں سستی کرتے ہیں کاموں سے؟ ہم کیوں شیطان کے پندے میں آ کے جو اہم ترین اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم غیر اہم سمجھنے لگتے ہیں؟ جو ہم کر بھی سکتے ہیں اس نیکی کو بھی نہیں کرتے. نیکی سامنے پڑی ہوتی اور ہم نہیں کرتے. کیا کہہ کے میں ہی کیوں کروں؟ وقت بھی ہوتا ہے، مواقع بھی ہوتا ہے، اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر جیسے دین سیکھنے کی بات ہے، تو بہت سی ینگ بچیاں جیسے پڑھتی ہیں تو لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ابھی ساری عمر پڑی ہے، ابھی کیا ضرورت ہے کہ تم اس کام میں لگ گئی؟ ہمیں کیا پتا کہ ہم نے کتنا جینا اور کب مر جانا ہے. تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایسے ہی چلے جائیں گے بغیر قرآن کو سمجھے اور بغیر کچھ کیے. کیونکہ جب پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے تو کریں گے کیا؟ کوئی اور ہمیں دے گا کچھ اس وقت؟ آپ نے دیکھو دنیا میں بھی ضرورت پڑے نا، اچھے اچھے منہ پھیر جاتے ہیں، اپنی آنکھیں چرانے لگتے ہیں، بے وفائی کر جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اپنے ہی رشتے دار، اپنے ہی دوست چھپ جاتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی مدد نہ مانگ لے. پھر اس واقعے کا اختتام آیت 26 میں یوں ہوتا ہے: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. الخبیثات، خبیث عورتیں، للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے ہیں. عائشہ تو کون تھی؟ پاکیزہ تھی، اور پاکیزہ ترین ہستی کے لیے تھی. تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم اس کے خلاف زبان کھولو؟ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ کو تم نے نہیں چھوڑا. یعنی آپ دیکھیے نا کہ شیطان کے پھندے میں جب انسان آتا ہے، چلو منافقین تو منافقین تھے، لیکن ان کے پروپیگنڈے میں جو مخلص مسلمان بھی آ گئے. یہ کتنے بڑی شاکنگ بات ہے نا کہ بعض اوقات جھوٹا پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان بے سوچے سمجھے اس میں بہ جاتا ہے. اور ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں بڑا سخت امتحان ہے حق کو پہچاننے کا. شیطان فرقان کو بھی دھندلا کر دیتا ہے نا. کچھ لوگ، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں سب سے بڑھ کر پیغمبر، کہ جن کے بارے میں کوئی بری بات سوچی بھی نہیں جا سکتی، ان کے اہل خانہ کے بارے میں کوئی بات سوچی نہیں جا سکتی، لیکن شیطان اتنی ہوشیاری کے ساتھ کام کرتا ہے کہ انسان بعض اوقات ان کے خلاف بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے. بہت سے مسلمان اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں جس میں حضرت عائشہ ہی کی شادی کی کم عمری کی بات ہوتی ہے، اور اس پر ہی بپر اٹھتے ہیں، اور اچھے بھلے دیندار سمجھدار لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں اس معاملے میں کہ ایسا کیوں ہو گیا. اللہ بہتر جانتا ہے. اگر اس کا نبی کوئی ایسا کام کرنے لگا تھا جو اس کو پسند نہیں تھا رب کو، تو کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ جس نبی کے ماتھے پہ تھوڑی سی تیوری آئی تھی تو اللہ نے برداشت نہیں کی تھی، وہ اتنی بڑی بات برداشت کر لیتا؟ جتنی مرضی آپ تحقیقیں کریں اور جتنی مرضی تعویلیں کریں، لیکن اتنی بات ہی کافی ہے کہ کچھ لوگ، کچھ ہستیاں ان چیزوں سے بالا ہوتی اور ان کی ایک سینکٹیٹی ہوتی. ان کے بارے میں برے گمان رکھنا اور ان کے بارے میں بری باتیں سوچنا، یہ ایمان کے منافی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا ان بعد الظن اسم. پیغمبر کے بارے میں، پیغمبر کی ازواج کے بارے میں چاہے ہماری عقل کو بات سمجھ آتی ہے، اس کو یہ نہیں آتی، جو بھی ہو شیطان کا وسوسہ سمجھے اور اس سے پناہ مانگے کہ اللہ تو مجھے سمجھا دے اور مجھے اس سے نجات دے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا.